الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کی تراویح میں 23واں پارہ نصف آخر اور 24واں پارے میں 18 رکوع ہوئے، جس کے اندر سورہ صاد اور اسی طرح سورہ زمر اور سورہ مومن اور سورہ حمیم سجدہ کی آیتیں پڑھی گئی، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے سورہ صاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا، جو ان کا صبر تھا۔ صبر ایوب مشہور جملہ ہے کہ پیغمبروں میں جتنا انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، جسمانی اعتبار سے آزمائشوں میں ڈالے گئے، بیماریوں میں مبتلا کیے گئے، مگر کبھی اپنی زبان سے اف تک بھی نہیں کہا، اللہ کے معاملے میں تھوڑی بھی شکایت نہیں کی، صبر کے ساتھ رہے، برداشت کرتے رہے، حالات آتے رہے ان پر، مگر ایوب علیہ السلام بہت ہی صبر اور ضبط کے ساتھ رہے۔ حق تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آئی کہ اتنی تکلیف کے اندر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اللہ سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے کیوں بیماری آئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بیماری مبتلا ہو جائے، کوئی حالات آ جائیں، کوئی مصیبتیں آ جائیں، تو ہم شکوہ شکایت نہ کریں، اللہ سے کوئی کمپلین نہ کرے کہ اللہ ہم ہی ملے تھے کہ آپ کو، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی گھرانہ ہے کیا، مصیبتیں صرف ہما کو چاہتی، ہما کو، بچوں کو، گھر والوں کو، ہمارے ہی گھر میں ٹینشنز ہے کیا، اس طرح کے جملے اکثر زبان پر آ جاتے۔ تھوڑی مصیبت، تھوڑی پریشانی آتے اللہ سے ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے، تو ایسا نہیں ہے۔ حق تعالیٰ اسی بندے کو بیماری اور پریشانی میں ڈالتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور بیماری کوئی بلا اور مصیبت عذاب نہیں ہوتی، بیماری کے ذریعے بندے کو اللہ اپنے سے قریب کرتے ہیں، بندی کو اللہ اپنے سے قریب کرتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے بندے اور بندیوں کو، اس لیے اللہ ان پر حالات ڈالتے ہیں۔ ہم کبھی کسی وجہ سے دنیا میں مست ہو جاتے، دنیا میں مشغول ہو جاتے، کھانے پینے میں منہمک ہو جاتے، اللہ کو بھول جاتے، اللہ کے احکامات کو چھوڑنے لگتے، مسجدوں سے دور ہو جاتے، اور اس کی نافرمانیاں ہم سے ہونے لگتی ہیں، تو اللہ تھوڑا سا ہلاتے ہیں، ہمیں بڑے حالات سے جھنجھوڑتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا رحم ہے، ظلم نہیں ہے کہ اپنے بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے، اور بڑی سی بڑی بیماری، بڑی سی بڑی تکلیف، بڑی سی بڑی موت کا خاتمہ موت پر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، وہ آنکھ بند ہونے تک ہی ہے، جہاں آنکھ بند ہوئی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے یہ جو بیماریاں آتی ہیں دراصل ہمارے گناہوں کو دھلانے کے لیے آتی ہیں، اور یہ جو بیماریاں آتی ہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ بیماریاں آتی ہیں ہمارے اونچے درجات کو اور بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں میں شمار کرانے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں، وہ بیماریاں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے کر لیں، نہیں کھائے، نہیں پیے، کمزوری لا لیے، غلط عادتوں میں آگے، اسموکنگ، ڈرنکنگ، اور نہ جانے اور کوئی غلط کیسز میں ہم کوئی ایسی عادتوں میں پڑ گئے جس کی وجہ سے ہم اپنے پیروں پر ہی کلہاڑی مان لیے، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، تو وہ پھر ہمارے لیے مصیبت کا باعث ہے، وہ بعض دفعے ہماری پکڑ کا بھی ذریعہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو من جانب اللہ آ جائے، کبھی وائرس کی شکل میں یا کسی اور بیماری کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، تعاون اور چیچک کی شکل میں، یا ایسے ہی فلو چلے، کسی بیماری کا انفیکشن چلے، تو اس میں کوئی گیلا شکوہ نہیں ہے، اور کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ بہرحال اتنی مصیبت کے بعد پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دیکھو اپنا پیر رگڑو، وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ نکلے گا، اس سے نہاؤ، تمہاری بیماری پوری ختم ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ نے ان کی ایک بڑی مثال دے کر ہم گنہگار بندوں کو تسلی کا سامان بتایا ہے کہ ہر حالت میں ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اسی طرح سورہ زمر کے اندر اللہ جل شانہ نے مختلف قوموں کے حالات بیان کر کے کہا
کہ دیکھو کل قیامت کے دن انسانوں کے گروہ بنائے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، نیک لوگ ایک طرف ہوں گے گنہگار لوگ ایک طرف ہوں گے، ان دونوں کی صفیں بنائی جائیں گے۔ دنیا میں جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ دائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے اور وہ جنتی ہوں گے، اور خدا نخواستہ کسی کے پاپ زیادہ ہو گئے، گناہ زیادہ ہو گئے، مسٹیک زیادہ ہو گئے، نافرمانیاں زیادہ ہوں گئی، اللہ سے بہت دور ہو گئے ہم، تو پھر خدا نخواستہ بائیں صف میں داخل کیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مگر گنہگار سے گنہگار مسلمان ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے گناہوں کی سزا پا کر حق تعالیٰ اس کو دوبارہ پھر جنت میں داخل کریں گے۔ ہمیشہ کی جہنم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کی جہنم غیروں کے لیے ہے جو اللہ سے دور ہیں۔ اس لیے ہم یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں، پہلی صف میں پہلے اعلان پر ہی ہم جنت میں چلے جائیں، اس کی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اسی کے لیے دنیا کی یہ ساری کوششیں ہیں، عبادتیں ہیں، محنتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، گناہوں سے بچنے کا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ مومن میں اس مومن بندے کی مثال بیان فرمائی ہے جو فرعون کے زمانے میں تھا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا رازدار اور سیکرٹ تھا۔ آپ کی جو ہے آپ تک جو ہے انفارمیشن پہنچاتا تھا کہ آپ کے تعلق سے کیا حالات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو اس زمانے کے اہل کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو کیا تکلیفیں پہنچانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ آ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دیتا تھا۔ حق تعالیٰ کو نبی کی ہمدردی کرنے اور اس زمانے کے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کے نتیجے میں، اور محض اللہ کی محبت میں اپنے ایمان کو اپنے دل میں چھپائے رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں۔ تو بہرحال اسی طرح اس کے بعد کی جو صورت ہے اس میں اللہ جل شانہ نے حمیم سجدہ ہے، جس کے اندر مختلف جو ہے قوموں کے حالات کو بیان کر کے یہ کہا کہ کل قیامت میں ایک انسان دوسرے انسان کا نیکیوں کے اعتبار سے جو دنیا میں زیادتی کی ہوگی وہاں پر برابر وصول کرے گا۔ وہاں پر حقیقی جو ہے دشمنی ظاہر ہوگی کہ اگر واقعتاً ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ دشمنی مولی ہوگی، ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ کیا ہوگا، یہ دنیا میں تو چھپا رہے گا، پردہ پڑا رہے گا، مگر کل قیامت میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی، سب اللہ جو ہے کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھ دیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے، سب سے بہترین بات، سب سے نیک بات جو انسان اپنی زبان سے نکالے، ایسی بات جس سے اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، سب سے بہترین بات ہے۔ یعنی آپ جب زبان کھولو تو ایک ایسا جملہ کہو جو بھلائی کا ہو، خیر خواہی کا ہو، اور بھٹکے ہوئے اللہ کے بندے اللہ کی طرف متوجہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ انسان ہمیشہ خیر خواہی کے جملے اپنی زبان سے نکالنے کا اپنا ایک وچار رکھے، اپنی سوچ رکھے۔ جب بھی میں کہوں کوئی بھلائی کی بات، ٹیڑیاں نکالنا، غلطیاں نکالنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی حتک عزت کرنا، وہ مزاج ہمارا ختم کر کے جب بھی کوئی سینٹنس، کوئی ہم اپنی زبان سے ٹاکنگ ہم کریں، بھلائی کی بات کریں، اور اس بھلائی کی بات میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلیں۔ کبھی میری وجہ سے فلاں کام ہوا، کبھی یہ جملہ نہ کہے، بلکہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے کہے، تو حق تعالیٰ اس کو جنت میں ایسی نعمتوں سے نوازیں گے جس کی اس کا دل چاہے گا، اس کی من چاہی چیزیں اللہ اس کو دیں گے۔ دنیا میں تو ہماری تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، اور ایک خواہش کے پیچھے دوسری خواہش ہوتی ہے، مگر جنت میں حق تعالیٰ ہماری ہر اس خواہش کو پورا کریں گے جس کا ہمارا من چاہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہم زبان سے جب بھی کلمہ کہیں بھلائی کرنا ہے، چونکہ یہ زبان ہی، یہ ٹاک ہی جو ہے بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ دو چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، ایک زبان کا غلط استعمال، اور دوسرے بے حیائی کے کام، یعنی بے شرمی کے کام جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کی ہم حفاظت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ اپنے کرم سے گناہوں کو معاف فرما،
خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح اور سچی بات زبان سے نکالنے اور لوگوں کی بھلائی کی بات زبان سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیگیٹو سوچ سے بچنے والا بنا دے، پازیٹیو تھاٹ ڈیولپ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب